بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 17 تک بات کریں گے انشاءاللہ۔ ان آیات میں کیا بتلایا گیا ہے وہ بھی بات کریں گے، اور اس سے پہلے کی جو 2 ویڈیوز میں ہم نے بتلایا تھا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بتلایا ہے وہ بتایا گیا پہلی ویڈیو میں، اور دوسری ویڈیو میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو لوگ اس مقصد میں ناکام ہو جائیں گے تو ان کو کس طرح کی متنوع اور سخت سزائیں دی جائیں گی، اس پر بات ہوئی تھی۔ آج اس بات پر بات ہوگی کہ جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے تو ان کو کیا اجر ملے گا، اور پھر اخلاقیات کا یعنی مورالٹیز کا کیا گراؤنڈ ہونا چاہیے، کیا بنیاد ہونی چاہیے، کن بنیاد پر اخلاق کی عمارت کو کھڑی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں، اور اسی درمیان میں ہم جو موضوعات ہیں اس کو بھی ہم جو ہے شامل کر لیں گے، اس پر بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ خشیہ یخشا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یخشون یہاں مراد ڈرنے والے لوگ، اور غیب وہ چیز ہوتی ہے جو دکھائی نہ دے۔ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب یہاں پر ایک بنیادی طور پر ایک بات بتلائی گئی ہے کہ اخلاق کی اصل جڑ کیا ہے، یعنی کہ اخلاق انسان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کی کیا بنیاد ہونی چاہیے، کس بنیاد پر سارے قوانین، سارے احکام بننے چاہیے، تو سب سے بہترین جو ہے اخلاق جو ہے دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اخلاق کی اصل جڑ یہاں پر جو بتلائی گئی ہے وہ یہ بتلائی گئی ہے کہ غیب پر ایمان لانے سے اخلاق کی سب سے بہترین جو ہے مثال دنیا میں قائم ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ چیز بری ہو، یا دنیا اسے برا سمجھتی ہو، یا اس کے کر جانے سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا اس پر کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہو، یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے۔ یعنی اگر اخلاق کی بنیاد ان باتوں پر بنائی جائے کہ اس سے جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کی ذاتی رائے میں یہ بری لگ رہی ہے، یا دنیا اسے برا سمجھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے ایسا کرے گا تو کوئی طاقت اسے پکڑ لے گی، دنیاوی طاقت، تو یہ کوئی ٹھوس ہماگیر عالمگیر جو ہے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ہر فرد کسی بھی شخص کے نزدیک کوئی چیز بری ہو سکتی ہے، دوسرے شخص کے نزدیک وہ چیز بری نہیں ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ جس طاقت سے ڈر رہتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ طاقت جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے جڑی رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہو۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے جو ہے طاقت کی جیسے ہی طاقت کا پردہ پڑتا ہے ویسے وہ برے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان بنیادوں پر دنیا کے جتنے بھی جو ہے رائے ہیں، یا دنیا کے جتنے بھی جو ہے اوپینین ہے کہ ان بنیادوں پر اخلاق کی بنیاد ڈالی جائے، وہ سب کے سب دیکھا جائے تو ناپائیدار ہے، اس میں کوئی جو ہے ٹھوس بنیاد نہیں دکھتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور غیب پر ایمان رکھنا، بنیادی طور پر غیب پر ایمان رکھنا، یہ ایک ایسی بنیاد ہے جو ایک ہماگیر ہے، عالمگیر ہے، جو سب کو شامل ہو جاتی ہے، جس میں کسی بھی طرح کے اختلاف رائے نہیں ہوتی ہے، یعنی اوپینین اس میں ڈیفرنٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ غیب میں ہے، وہ
ایک ایسی طاقت کا ہم تصور کرتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں. جب وہ ہمیں دیکھ رہی ہے ہمیشہ ہمارے ہر عمل، ہر فعل، ہماری ہر نیت، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا اس کو جب وہ دیکھ رہی ہے، جب اس چیز کا ہمیں تصور ہو جائے گا ایسی طاقت کا، تو ہم دنیا میں جو ہے کوئی بھی کام جو ہے اس کی نظر سے، اس کی نگاہ سے ہٹ کر ہم نہیں کر سکتے ہیں. جب نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے اخلاق کی بنیاد اگر ایسی چیز، ایسی طاقت سے جڑ کر بنے گی تو سب سے بہترین اخلاقیات پیدا ہوں گے اور سب سے بہترین لوگ پیدا ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی جو اخلاقیات کی جو بنیاد ہے وہ سب سے مضبوط اور سب سے جو ہے طاقتور ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اب چاہے تم لوگ اپنی بات جب کرو تو چاہے مطلب کانا پھوسی کر کے کرو، یعنی سلو بات کرو، بالکل خاموشی کے ساتھ چپ کے بات کرو، یا تم بلند آواز سے بات کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے، سینوں کے بھید تک کو جانتا ہے. یہ اخلاقیات کی جو بنیاد میں نے بتلائی وہ بتلائی. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بتلا دیا گیا کہ چاہے تم تیز بات کرو یا سلو بات کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کیا ہے اس کو بھی جب جانتا ہے تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اس بات کا تصور کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تب انسان جو ہے غلط کام کرنے سے خود بخود جو ہے رکے گا اور اچھے جو ہے اخلاق جو ہے اپنانے کی کوشش کرے گا. اچھا، یہاں پر یہ بات بتلا دی گئی کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ میں کہ دونوں کو مخاطب، یہاں مومن اور جو ہے کافر دونوں مخاطب ہیں. اب چاہے مومن ہو یا کافر ہو، دونوں کے دلوں کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب مومن ہوگا تو مومن اگر غفلت سے کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دیکھ رہا ہے لیکن اس بات سے وہ غافل ہے، اس بات کی طرف پرواہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور رجوع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا ہے، تو اس کو سخت سزا ہوگی. لیکن اگر رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. لیکن کافر اگر وہ مسلسل جو ہے اس بات سے بے خبر رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سخت سزا ملے گی. پھر کہا جا رہا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا؟ من خلق، جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی جن مخلوق کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ کیا اسے ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا؟ بھئی اگر کوئی شخص، دنیاوی شخص، مثال دے رہا ہوں دنیاوی طور پہ سمجھنے کے لیے، کہ اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ کر کے کوئی انوینشن کرتا ہے، کوئی نئی چیز بناتا ہے، تو اس کے بارے میں تو وہی بہتر جانتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کو بنانے والا، 7 آسمان 7 زمینوں کو بنانے والا، تاروں ستاروں کو بنانے والا، وہ انسان کو بنانے والا، کیا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، کیا اس کی نیتیں ہیں؟ کیا وہ نہیں جانے گا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہ تو بڑا باریک بھی ہے، یعنی جو ہے وہ غیر محسوس چیزوں کو بھی وہ سمجھ لیتا ہے، وہ پرکھ لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے. الخبیر، وہ تو ہر چیز سے جو ہے باخبر ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے ہموار کر دیا. ذلول کہتے ہیں تابع کر دینا، مطلب آپ کے جو ہے انڈر کر دینا، آپ کے کنٹرول میں کر دینا، آپ کے لائق بنا دینا، اس کو ذلول ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو اس کے ارد گرد میں، یعنی اس کے اندر میں تم اس کی چھاتی پر تم چلو. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اس سے جو ہے رزق کو کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن لوٹنا تو اسی کے پاس ہے. تمہیں کیا لگتا ہے انسان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ہموار خود بخود ہے؟
یہ ہموار جو زمین تمہیں دکھ رہی ہے، جو برابر تمہیں زمین دکھ رہی ہے، جس پر تم آرام سے رہ رہے ہو، جس پر تم آرام سے جو چل پھر لیتے ہو، تمہیں کوئی جھٹکا نہیں آتا ہے، تمہیں کوئی زلزلہ ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے، تم آرام سے چلتے پھرتے ہو، کیا یوں ہی ہے؟ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے؟ یہ تمہارے بلبوتے پر ہے، تمہاری طاقت کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تب ہوا۔ اور تم جو یہ زمین بالکل دسترخوان کی طرح بنی ہوئی ہے کہ تم اس سے خزائن، تم اس سے جو ہے کتنے منرلز اور کتنے جو ہے دولتیں تم اس سے نکالتے رہتے ہو اور کھاتے رہتے ہو، کیا یہ سب تمہاری طاقت کی بنیاد پر ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا رکھا ہے، تب تم کھا رہے ہو، تو لوٹنا بھی تم کو اسی کی طرف ہے۔ یعنی زمین تمہارے لیے اپنے آپ سے تابع نہیں بن گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو تابع بنایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، خدا کا بخشا ہوا رزق کھاتے ہو، تو کم سے کم اس بات کو تو نہ بھولو کہ آخر کار تمہیں ایک دن خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ پھر کہا جا رہا کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ أَأَمِنْتُم، کیا تم بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو زمین پھر جو ہے، تو یہ زمین پھر جو ہے لرزنے لگے، پھٹکنے لگے۔ خسفہ یخسفو کا مطلب دھسانا ہے، تمور کا مطلب ہوتا ہے لرزنے لگنا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ یعنی لرزنے لگنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو وہ ذات جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا نہ دے اور یکا یک زمین کو ایسی بنا دے کہ لرزنے لگے اور بالکل جو ہے ہلنے ڈلنے لگے، جھکولے کھانے لگے، ایسی نہ بنا دے؟ یعنی کہ چونکہ وہ یہ زمین اور اس کے خزانے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے بلبوتے پر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ وہ زمین کو ہلا دے، زمین میں تم کو دھنسا دے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو چاہے گا تو تم کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے کہ من فی السماء، جو ذات آسمان میں ہے، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، یہ زمانے میں بھی ایسا رہا، ہر زمانے میں، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف آسمانوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کی موجودگی جو ہے ساری دنیا میں ہر جگہ پر ہے، اور اس کی جو ہے بہت ساری مثالیں خود اللہ تعالیٰ ختم وجہ اللہ، اور بہت ساری مثالیں خود آیات میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور آیت ہے جو بہت اہم ہے کہ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ حاصبہ یہاں پتھروں کی بارش کی مراد ہے، اور ارسلہ یرسل بھیجنا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ تنبیہ یعنی تنبیہ سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کے چیزوں کے ذریعے جو لوگوں کو آگاہ کیا ہے وہ تنبیہ مراد ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ یعنی ایسی ہوا بھیج دے جو جس میں پتھر ہو، تو اس سے جو ہے جا کے انسانوں پر پڑے تو بالکل جو ہے زمین میں دھنس جائیں، گر جائیں، مر جائیں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔
تنبیہ سے مراد جو ہے وہ تنبیہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے سے کفار مکہ کو کی جا رہی تھی کہ اگر کفر و شرک سے باز نہ آؤ گے اور اس دعوت توحید کو نہ مانو گے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. یہ بنیادی طور پہ تنبیہ جو ہے مراد. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، جزا و سزا کے دن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، تو ان پر سخت جو سزائیں پڑی ہیں اس دنیا میں جن قوموں پر، ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.